تلاوت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال علیہ السلام انزل لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه صلاة. عزیزان گرامی، آپ کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ آج تم کرو گے پلٹ کر کے تمہیں وہی چیز کل ملے گی. اس میں بنا آپ اپنی دوربین نگاہوں کو باز رکھیں اور تیز بین نگاہیں پانے کی پروردگار سے دعا کریں کہ واقعیت اور حقیقت تک آپ کی رسائی ممکن ہو جائے تاکہ آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ بآسانی کر سکیں. ورنہ آج آپ دیکھیے یہ تقریباً سیریا میں جو کچھ بھی ہوا یا ہو رہا ہے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ خانہ جنگی کا شکار رہا. اور اس کے بعد جب کہیں کے حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اور جب کہیں کا ماحول سازگار نہیں ہوتا تو انسان اپنے مفاد کی روٹیاں سیکنے لگتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپنا مقصد مل جائے، اپنا ہدف مل جائے. اور یہی وجہ ہے. دیکھیے بہت غور سے سنیے، بہت آرام سے خطبہ دوں گا کیونکہ کچھ باتیں ہمیں آج پہنچانی ہے اپنی عوام تک تاکہ آپ سمجھیے اس چیز کو کہ کیا واقعیت ہے اور کیا حقیقت ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے امام کو کس طرح سے یاد کرنا چاہیے. یہ جو 3 سال سے اوپر کا عرصہ خانہ جنگی کا شکار رہا، بہت ساری حکومتیں، بہت سارے اکابرین اور بہت ساری سپر طاقتیں جو اپنے کو کہتی ہیں، وہ سب اس امید پر لگے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے مطلب یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جو وہاں پر اسلامی مقدسات ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کے مزارات ہوں، چاہے اہل بیت کے آرام کرنے کی جگہیں ہوں، یا چاہے اہل بیت کے گھرانے کی اولادیں وہاں پر دفن ہوں، ان کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو اتنے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں کہ جو اصل سیریا کی صورت ہے وہ صورت کیا ہو جائے، بدل جائے. جب اس کی صورت بدل جائے گی، واقع کربلا کی تاریخ خود بخود کیا ہو جائے گی، بدل جائے گی. یعنی آپ سوچیے دشمن کتنے دور کی چال کھیل کر کے آیا ہے میدان میں. یعنی آج جو تحریر کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے کہ کتنے دور کی چال کھیل کر کے آیا، کیونکہ 1400 سالوں کے لمسم وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے اہل بیت کے گھرانے پر ظلم کیا، آج ان کو برا بھلا کر رہا ہے، تو ہم اس کا نام نشان مٹا دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ مٹ جائے گا
تو شیعت کمزور ہو کر کے عزاداری ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، اور اس کے اوپر سے ہم جب پیسہ خرچہ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انجمن بازی، مولوی بازی، شورا بازی، یہ بازی وہ بازی شروع ہو جائے گی، جو عزاداری کا اصل ہدف ہے، روح عزاداری، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب دشمن نے اپنی شکست وہاں سے ہوتے دیکھا تو اب کہا کہ ہم کو اپنا اسٹیٹ چاہیے، یعنی ہم سیریا میں جہاں پر ہیں ہم کو وہ ملک اتنا چاہیے تاکہ ہم یہاں پر اسلامک حکم کرنا چاہیے۔ وہاں سے جب وہ دوڑایا گیا، کہاں پر آیا؟ عراق میں چلا گیا، کیونکہ وہاں سے ہارا۔ اب اس نے سوچا کہ وہاں پر تو ہم کامیاب ہو نہیں پائے، آؤ اب اسی چیز میں عراق میں آ جاؤ، ان کے مقدسات کے اوپر اٹیک کرنا۔ یہ جو IS ہے، جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کے پیچھے سینکڑوں کیا لاکھوں اربوں ہاتھ ہیں، کچھ حکومتیں وہ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہیں پر جب اس کنڈیشن پر نتیجہ پہنچا کہ یہ لوگ ایک موقع وہ آیا کہ ہمارے امام کے مقدسات کی توہین، مزارات کی پامالی، مزارات کے انہدام کر دینا، جب یہ چیزیں بالکل سامنے آئی اور اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا، تب وہ مرد مجاہد اٹھا جسے نائب امام کہا جاتا ہے۔ کیوں اٹھا؟ اس لیے اٹھا کہ اب شیعت کو بھی بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، بے گناہوں، مظلوموں، بچوں، نوجوانوں، خواتینوں، بزرگوں کا قتل عام ہونے سے بچانا ہے۔ لہذا اس نائب امام نے یعنی ایک بہترین حکم دیا دفاع کفائی کا۔ دیکھیے میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوژن کے شکار ہیں، مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دفاع کفائی کا حکم دیا، یعنی آپ اپنا ڈیفینس کریں، آپ اپنا دفاع کریں، اگر دشمن آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ بھی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، ہر چیز کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے پر آ دیجیے۔ ایمانداری سے بتائیے، یہ مرد مجاہد قوم کہیں اور سے آیا ہے؟ نائب امام ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں عوام آج بھی بیدار ہے۔ جن لوگوں نے نائب امام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، خاص طور سے اخباریت، خاص طور سے اور بھی لوگ نام نہیں لے لوں گا یہاں سے، کہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اس چیز کا کہ صاحب کس طریقے سے مرجعیت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ جب مرجعیت کا پاور ختم ہو جائے گا اور مرجعیت کو لے کر کے آئے کس مقابلے پر۔ لیکن بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ ہماری طرف سے، مرجعیت کو لے کر کے آئے آزاداری کے مقابلے پر، اور کہا صاحب یہ لوگ جو فتوا دیتے ہیں یہ آزاداری کے خلاف دیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے یعنی ہمارے آیات اعظام، علماء کرام، نائبین کرام، جتنے بھی ہمارے امام کے نائب ہیں، ان لوگوں کی توہین کرنے والوں سے ایک سوال ہے، وہی سوال کہ تم یہ کہتے ہو کہ مطلب مولا میرے شہید ہوئے، عید کے دن میں تم مولا کا ماتم کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام کا دسواں منا رہے ہیں۔ یہ بتا دو دسواں تمہیں یاد رہا؟ امام کی ساری چیزیں یاد رہی؟ امام کی ساری چیزیں مطلب چاہے یہ 18 ذوالحجہ کو آپ وہ دیکھ لیجیے، یہ بھی اگر دیکھیے وہ 10واں پڑے گا 18 کو، مطلب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کو منائیے، ان کا بھی 10واں منائیے۔ اسلام نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن لاتے کس چیز کے مقابلے ہیں؟
وہ جانتے ہیں شیعت کی روح جو ہے وہ ہے عزاداری. عزاداری کو لا کر کے علماء کرام کے مقابلے میں کھڑا کر دو، آٹومیٹک دو گروپ بن جائیں گے. ایک عزاداری کا گروپ ایک الگ ہو جائے گا، علماء کرام جو صحیح معنوں میں نائبین ہے، جو صحیح معنوں میں امام کے جانشین ہے، جو صحیح معنوں میں امام کی نیابت کرتے ہیں، ان کے حکم کو فالو کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر کے دو حصوں میں تقسیم کرو اور اس کے بعد کہو کہ ہم تو امام کا حکم مناتے ہیں، ہم سے بڑا عزادار کون ہے؟ تو آؤ آج دیکھو کہ جو عزاداری کا صرف لیبل لگا کر کے ٹہلتے ہیں کتنے بڑے تابع دار ہیں. بھائی جا کر کے یعنی آج سیریا 3 سال سے زیادہ سلجھ رہا تھا، اور اس کے بعد شہزادی جس شہزادی کے کا نام لیوا ہو، ماتم کرنے والے ہو، خاص طور سے ان اخباریوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں گئے لڑنے کے لیے. کیا حرمن ناصرین ینصرنا کی آواز آج نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، لیکن پتہ یہ ہے کہ ان کی زبانوں کا عمل اور ہے، ان کے دلوں کا عمل اور ہے. یہ آپ سوچیے ذرا تھا، ان کی زبانوں کا عمل، ان کے دلوں کا عمل، ان کی زبانی دعویٰ، ان کی اپنے پریکٹیکل لائف، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آیا کھل کر کے میدان میں کون؟ وہی مرد مجاہد کہ جس کو اسلام کا ڈر تھا، اور اس نے کہا کہ جاؤ نکلو تم لوگ اور نکل کر کے دفاع کرو، یعنی مزارات مقدسات جتنے بھی ہمارے روزات ہیں ان کی حفاظت کرو. حفاظت کرنا تمہاری شرعی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد اس نے یعنی حکم کے دینے کے بعد جس دن حکم آیا اسی دن 5 لاکھ کم سے کم انسان مرد مجاہدین اٹھے اور اٹھ کر کے فوج میں شامل ہو گئے کہ ہمیں حق ہے، کیونکہ اسی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی سرزمین کا دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا اور اس دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ اسلام. لیکن اس چیز کو میڈیا نے کیا پیش کیا؟ میڈیا نے یہی کہا کہ صاحب اس کو آئیے یہ تشریف ایک سوال بڑی سمجھ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میڈیا نے جس چیز کو پیش کیا وہ یہ کیا کہ صاحب یہ فتویٰ جو دیا ہے یہ لڑائی فتنہ فساد کے لیے دیا ہے، سنی ورسز شیعہ، شیعہ ورسز سنی، جبکہ ایسا کوئی فتوے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہاں فتوے کا مقصد، حکم کا مقصد جو آپ نے دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جس اسلام کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے وہ اسلام اور ہے، اور جو اسلام وہاں پیش کیا رہا ہے وہ اسلام نہیں، وہ ٹیررزم ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ آتنکواد ہے. اس کے خلاف ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے، اس کے خلاف ہم سب کو یکجا ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وہاں پر آتنکواد لڑ رہا ہے کوئی اور نہیں ہے، ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے ہیں. یعنی ایک سیاہ پہنچے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر لکھا ہوا، جس پر بسم اللہ الرحمن نے لکھا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے طور نہیں. جاؤ پہچانو، ایسوں کے چہروں سے نقاب کھینچ دو تاکہ پتہ چلے ان کا واقعی اور حقیقی چہرہ کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا واقعی صورت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدنام کر دینا اور ہوتا ہے، لیکن آؤ دیکھو اس کا مقصد کیا ہے. آج آپ دیکھیے یعنی ماشاءاللہ سے یہ علماء کرام تشریف لے کر کے آئے ہیں. ہماری آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، بس ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ آج کرو گے فلان کر کے تمہیں کل وہی ملے گا. آج سیریا ہی، آج عراق ہی، آج پاکستان، لبنان اور اس کے علاوہ آخر یعنی آپ کا اسرائیل جتنے بھی ہیں ایسے نہیں، فلسطین، یہ سب ظلم کی ایک داستان جانی بوجھی جو ہے سوچی سمجھی سازش کا ایک نتیجہ ہے. آج ہم کو اس سے ہوشیار ہونا چاہیے. آج دشمن یہ تو چاہ رہا ہے، دشمن یہ تو ازلانا چاہ رہا ہے کہ صاحب آپ آپس میں لڑتے رہیے، آپ کہیں دور نہ رہیے، آپ اپنے سماج کو دیکھیے کہ صاحب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لڑایا جا رہا ہے. اب یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جائے صحیح کیا ہے، سچا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے. میرے عزیزوں
دشمن کی سازش سے ہوشیار رہیے. دشمن یہی نہیں کہ وہ سازش سے آج عراق میں لڑا ہے، نہیں، دشمن ہر جگہ پایا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ہندوستان ہو، پاکستان ہو، علاقے کہیں پر بھی ہو. دشمن مشن کو، مقاصد کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے پہنچا رہا ہے تاکہ وہ اس پہ کام کر سکے. ہمیں ہوشیاری کے ساتھ ہمیں یعنی اپنے امام کو جواب بھی دینا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنی جان مال عزت آبرو ناموس سب کی حفاظت کرنی ہے. اور مقدسات، مزارات، روضات، ان ساری چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. لیکن کب، کیسے، کس طریقے سے، یہ سوجھ بوجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جذبات سے کام لینا یہ اور ہوتا ہے، اور جذبات کا صحیح جگہ استعمال کر لینا یہ اور ہوتا ہے. کیوں؟ بھائی ہم آج ہندوستان میں ہیں، ہم آج کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ صاحب اب جذباتی بن کے ہم وہاں گاؤں میں بھی پہنچ جائیں. ایک مثال دے رہے ہیں، آپ بتائیے لڑنا کے لیے جانا یہ زیادہ بہتر ہے یا ہم دس سے دعا بلند کر کے ان دشمنوں کی نابودی کے لیے دعا کریں وہ بہتر ہے؟ بھائی ہم دور ہے، ہمارے اوپر تکلیف ثابت ہے، ہم اس حکم پہ نہیں آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے حالات اور وہاں کے حالات دونوں فرق ہیں. لیکن ہاں ہم اپنے پھنسے ہوئے مومن بھائیوں کے لیے جو وہاں پر ہمارے یعنی دینی بھائی ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا. کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی ہیلپ. کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی مدد. ہم ان کے لیے وہ کام کریں جیسے صحیح معنوں میں ایڈ کہتے ہیں، ہمیں ایڈ رسانی پہنچائیں، ایڈ رسانی کریں. یعنی آج انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی. سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء کی. سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دواؤں کی. سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کی. یعنی ہم کس چیز کے اوپر کام کریں؟ بنیادی کام کریں تاکہ جو وہاں یعنی بیچارے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، روزات کی حفاظت کرتے کرتے جو شہید ہو گئے، اب ان کا عند اللہ. لیکن جو بیچارے زخمی پڑے ہیں، کیا ان کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے علاج اور معالجے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اس چیز کے اوپر کام کریں، ہم یکجا کریں. یعنی ایک ایسا فنڈ، ایک ایسی چیز تاکہ ہم اس فنڈ کو وہاں تک پہنچوا سکیں. اس لیے کہ سوچیے ذرا تھا، جذبات میں نہیں. اس کے علاوہ ہم وہ کام کریں جیسے آج ہمارے یعنی ہندوستانی ناگرک، بھارتی ناگرک بھی آج وہاں پھنسے ہوئے ہیں. کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے ہیں. ہم وہ کام کریں کہ بھائی اپنے حکومت سے مانگ رکھیں، اب آپ وہاں انہیں سرکشا دیجیے، آپ وہاں اس میں دخالت دیجیے، آپ وہاں پہ یہ ساری کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہ کام کیجیے جس میں صحیح معنوں میں سب کی بھلائی ہو. اور اسی وجہ سے اب دیکھیے جو یہاں پر یعنی پروگرام رکھا گیا ہے، آپ بعد نماز جمعہ ٹھہریے گا، یعنی زیارت سے پہلے جو ہے دعائے توسل ہوگی، اور جس دعائے توسل کی قرآن جناب مولانا نسیم عباس کا کریں گے. اور آپ انشاءاللہ آج آپ کو وہ لطف آئے گا جو ایران میں لطف آتا ہے. بس اتنا کیجیے گا کہ دعا کو دعا کی طریقے سے سنیے گا، کیونکہ اس میں مسائل بھی پڑے جائیں گے اور 4 آنسو بھی آپ آئیں گے. ٹھہریے گا. اگر آپ نہیں ٹھہر پائے کتنی دیر، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایسے ہی تو آپ کا وقت مانگا جا رہا ہے. جب آپ اتنا قیمتی وقت دعاؤں کے لیے، ان محافظین کی حفاظت کے لیے جو وہاں پر لڑ رہے ہیں، جو وہاں پر سیمانوں میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ جب اتنا وقت نہیں نکال سکتے تو آپ لڑنے کے لیے وقت کہاں نکال پائیں گے؟ کوئی نہیں سکتا. آپ یہ نہ سوچیے مطلب زبانی دعویٰ کرنا بہت نہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں آئیے، وہ کام کیجیے، دعاؤں کا سہارا لیجیے. اس لیے کہ یہی دعائیں ان کی حفاظت کی ضمانت بھی بنیں گی، اور یہی دعائیں آپ کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنیں گی، اور یہی دعائیں آپ کی معنویات میں اضافے کا سبب بھی بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آج تم کرو گے پلٹ کر کے تمہیں کل وہی
ملے گا. اس چیز کا دھیان رکھیے گا, اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا, کیونکہ یہ دعاؤں کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ دعائیں ہوتی رہیں گی, تاکہ آپ دعا کیجیے. ہمارے مومن بھائی ہمیں دکھ ہے, ہم صحیح معنوں میں یعنی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. صحیح معنوں میں اگر آپ سوچ لیجیے, صرف اتنا سوچیے کہ وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے, بات تو ایسی تصاویریں ہیں کہ ماؤں کی پیٹ سے بچے نکال کے کبھی کبھی کیا جو ان کا جرم ہے, کیا خطا ہے ان بیچارے نونہالوں کی. یہی کہ ایک انسان ہے, یہی کہ ایک سازش کا شکار ہو رہے ہیں, تو ہم ان سازشوں کے فاش ہونے کے لیے دعا کریں, ہم ان ظالمین کی نابودی کے لیے دعا کریں, ہم ان ملعونوں کی نابودی کے لیے دعا کریں کہ جو صحیح معنوں میں آتنکواد آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آتنکواد خالی اسرائیل میں ہو, آتنکواد خالی امریکہ میں ہو, آتنکواد خالی یعنی عراق میں ہو, سیریا میں ہو, نہیں, جہاں کہیں بھی ظلم پایا جائے گا وہاں آتنکواد پایا جائے گا, اور جہاں پر آتنکواد ہوگا وہاں پر اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ دہشت گرد ہے, سوائے اس کے کہ وہ صرف ظالم ہے, سوائے اس کے کہ وہ جابر ہے. تو اب ان لوگوں سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے دعا کے. زندگی دعا مومن کا اسلحہ ہے. تو آئیے ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. بعد نماز عصر دعائے توسل کا پروگرام ہوگا, آپ اگر شرکت کیجیے گا انشاءاللہ. آپ کی کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتبہ ایمانیہ میں ہوگی. اور زندہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه رسول الله وعلى الحسن المصطفى وعلى الحسين الشهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار البدع والطغيان والعدوان والشرك والنفاق. پروردگارا ہماری اس قریب سے عبادت قبول فرما لے.